بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ اس امت کا انجام ہوگا کیا مستقبل میں، کیونکہ یہ زنا کا جو رواج پھیلا ہے یہ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلموں سے پھیلا ہے۔ دیکھو جب ایک چیز کو انسان برا سمجھتا ہے، کبھی خبر ملی کہ فلاں کے ساتھ فلاں نے بدکاری کی تو بہت حیران ہوتا تھا یہ کیسے ہو گیا۔ اب ایک بٹن کی دیر ہے، آپ نے بٹن دبایا، مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن لیں، دوسرا تھوڑا سا تبدیل کر لیں نیٹ پر تو بیہودہ چیزیں آنا شروع۔ تو ایک چیز کو دیکھ دیکھ کے انسان میں غیرت اور حمیت ختم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ کامن ہے، کیا ہو گیا۔ مذہب کی جو تبلیغ ہے، مذہب کی جو پرچار ہے، مذہب کا پرچار کے جو ذرائع ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بہت محدود ہیں۔ ان کے بارے میں علماء ابھی تک اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ ان بھرپور ذرائع اور وسائل کا استعمال جائز بھی ہے یا نہیں جو بے حیائی کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ بے حیائی کو پھیلانے کے لیے آپ کو ہفتے میں ایک دن انتظار نہیں کرنا پڑے گا کسی کے بیان سننے کا کہ وہاں چر ہوگا، ہفتے میں ایک دن اس پر بے حیائی کے فروغ پر ترغیب دی جائے لوگوں کو، اس میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو تبلیغ میں 3 دن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے گھر میں، ٹیلی ویژن میں، آپ کے موبائل میں، انٹرنیٹ پر، آپ کے موبائل سیل فون میں، آپ کے رضائی میں، کمبل میں، آپ کی جیب میں موجود ہیں، جب چاہو دیکھ لو۔ لیکن دین کو پھیلانے کے لیے جو ذرائع اور وسائل ہیں وہ اتنے محدود استعمال کیے جا رہے ہیں کہ علماء کرام، یہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے، ورنہ میں تو چھوٹا منہ بڑی بات، میری کیا اوقات، بڑے جو سمجھتے ہیں کہ امت کدھر جا رہی ہے، یعنی سمجھتے ہیں مطلب ان کے دنیاوی نالج بھی ہے ان کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان ذرائع اور وسائل کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی ہوگا کہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی ہاتھ سے، بہت پیچھے ہم لوگ، بہت پیچھے ہیں۔ تو خیر گناہ کو تو اتنا آسان بنا دیا ہے، اب دیکھ دیکھ کے انسان میں غیرت آہستہ آہستہ ختم نکل جاتی ہے۔ سعودی عرب میں ایک عرب نے اپنے واقعہ سنایا کہ وہ اپنی والدہ کو لے کر امریکہ گیا تو اس نے ایک پارک میں دیکھا اس کی والدہ جا رہی ہیں چلتی ہوئی، وہ بیچاری عرب کی با حیا خاتون، انہوں نے کبھی بے حیائی کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ ان کا بھی پروگرام یہ تھا بس ایئرپورٹ سے سیدھا گھر لے جاؤں گا، باہر کا ماحول والدہ کو میں نہیں دیکھنے دوں گا۔ تو عرب کی وہ پارک سے کہیں گزر رہے تھے تو دیکھا ایک کمبل میں ایک مرد اور عورت لپٹے ہوئے بدکاری کر رہے ہیں۔ تو یہ اور عرب عورت، بوڑھی عورت تھی، یہ جب قریب سے گزری تو یہ حیران ہوئی یہ ہو کیا رہا ہے، قریب گئی تو دیکھا ایک مرد اور ایک عورت اس طرح سے کھلے عام، اس نے وہی جوتے اٹھا کے مارنا شروع کیا، ان کو گالیاں دینا شروع کی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی عرب بیچارہ اپنی ماں کو پکڑ کے لے جا رہا ہے کہ اماں یہاں ہوتا ہے یہ چھوڑو ان کو، اماں کہہ رہی کیسے ہو سکتا ہے یہ اتنی بڑی بے غیرتی، اتنی بڑی بے حیائی کھلے عام۔ وہ یقین نہیں کر رہی کہ بھئی دنیا میں کوئی اتنے بے شرم بھی ہوتے ہیں، ایسے جانور بھی ہوتے ہیں، ایسے گدھے بھی ہیں جو کھلے عام اس طرح سے پارکوں میں یہ کام کر رہے ہیں، وہ اس کو یقین نہیں آ رہا کہ بیچاری نے نہ کبھی انٹرنیٹ دیکھا نہ کبھی ٹیلی ویژن دیکھا، وہ غیرت اور حیا کے ماحول میں جوان ہوئی تو اسے یقین نہیں آ رہا۔ تو عرب بتا رہا ہے کہ میری ماں نے جو ہے نا کمبل میں ہی دونوں کی کٹائی لگانا شروع کر دی اور گالیاں دینا شروع کی۔ تو شکر ہے گوروں کی سمجھ میں عربی میں گالیاں آ نہیں رہی تھی، تو عربی میں تو گالیاں بھی اس طرح نہیں ہوتی ہمارے یہاں جیسے فحش گالیاں نا، عربوں میں گوروں نے عرب کا جو معاشرہ ہے نا، اس کا جو کلچر ہے، اس کا میڈیا پہ مذاق بہت اڑایا ہے۔ مزاحیہ ڈرامے بنتے ہیں عربوں پہ، مزاحیہ فلمیں بنتی ہیں، عربوں کو عجیب سا ایک بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ عورتوں پہ لیے ظالم ہوتے ہیں۔ تو مقصد عربوں کو بدنام کرنا نہیں، اسلام کو بدنام کرنا۔ لیکن من حیث القوم جو عرب کا کلچر ہے، جو اصل عرب ہیں، ان کا کلچر آج بھی دنیا میں سب سے بہتر ہے من حیث القوم دیکھا جائے۔ یہ جو ٹیلی ویژن پہ عرب آتے ہیں یہ اصل عرب نہیں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا بڑی بے حیائی عرب کی عورتوں میں سب کچھ ہے، تو اصل جو کلچر ہے نا وہ آج بھی من حیث القوم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز ان کی ہم سے بہتر ہے، بعض چیزیں ہماری بہتر ہیں، ہماری خواتین کا لباس عرب عورتوں سے بہتر ہے، ان کا تو لباس ہی عجیب سا ہو گیا ہے، لیکن بہرحال پردے کا رواج ہے، وہاں دیور سے پردہ ہوتا ہے، جیٹ سے
پردہ ہوتا ہے, اگرچہ وہ نیم برہنہ لباس پہنتی ہیں مگر وہ محرم کے سامنے, نامحرم کے سامنے سوال پیدا نہیں ہوتا. ایک عمومی رواج ہے. تو اس کلچر کو نا وہ لوگ بہت مزاحیہ بنا کے پیش کرتے ہیں عربوں کے, یہ بے حیا ہوتے ہیں, یہ جناب شادیوں کے عاشق ہوتے ہیں, اور 90 سال کے بوڑھے 16 سال کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں. یہ اس طرح کی مذاق بہت اڑائے جاتے. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ 90 سال کا بوڑھا عرب ہے اور 16 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے, تو کیسے, یہ دیکھو یہ عیاشی ہے, یہ اسلام ہے اور یہ عرب ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو اس لڑکی کو اعتراض ہونا چاہیے 16 سال کی جو 90 سال کے بوڑھے سے کر رہی ہے. گن پوائنٹ پہ تو شادی ہے ہی نہیں اسلام میں. میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے وہ 16 سال کی ہو کے بھی 90 سال کے بوڑھے سے کر رہی ہے اور آپ 20 سال کے ہو کے بھی آپ سے نہیں کر رہی, وہ ٹھیک ہے نا, اس کو پتا ہے یہ 20 سال وہ 90 سال کا اس 20 سال والے سے بہتر ہے. میں نے کہا اگر گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے نا یہ کام 16 سال کی لڑکی پھر تو یہ نکاح ہی نہیں ہوتا, زبردستی تو ہوتا نہیں ہے نکاح. اور اگر وہ 90 سال کے آدمی سے کر رہی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کر رہی ہے, اس میں کیا خوبی ہے, اس میں کوئی خوبی ہوگی تبھی تو کر رہی. بے تحاشا پیسہ دے رہا ہوگا یا کوئی شاہی خاندان کا ہوگا یا اور کوئی وجہ ہوگی واللہ عالم. تو خود ان کے 80 سال کے بوڑھے جو زنا کرتے ہیں قریب البلوغ بچیوں سے, ایسی بچیوں سے بھی زنا جو بالغ نہیں ہوئی ہیں, اور جبری زنا, وہ کہتے ہیں نا اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا بال بھی نظر آتا ہے. دوسرے کی آنکھ میں جو بال ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو وہ نظر آ رہا ہے اور اپنی آنکھ میں پورا درخت کا تنا گھسا ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا. تو متاثر نہ ہوا کریں ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے, ان کی ہماری خامیاں بھی حقیقت میں خوبیاں ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار امریکہ گئے تو ایک گورے نے عربوں کی برائی بیان کرنا شروع کی کہ جتنے پاکستانی اور عرب ہیں نا یہاں امریکہ جب آتے ہیں تو سارے ایسے شراب پیتے ہیں جیسے کبھی ان کو زندگی میں شراب ملی نہ ہو, اور ایسے ٹھرکی بنے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں نائٹ کلبوں کے پیچھے. اور عربوں کا بھی یہی بتایا کہ جہاز میں بیٹھتے ہی شرابیں پینا شروع کر دیتے ہیں. گورے دیکھو کیسے تمیز سے, اگر شراب بھی پیئیں گے تمیز سے, کسی کو چھیڑیں گے بھی تو تمیز سے چھیڑیں گے, چھیڑنے کے بعد بھی ایکسکیوز کریں گے. اور یہ عرب ایسے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا یہ ہمارے معاشرے کے ایک پازیٹو بات ہے کیونکہ ان کو اپنے گھروں میں یہ چیزیں نہیں ملتی, گھروں کا ماحول اچھا ہے, باپ کے سامنے یہ کام نہیں کرتے, ماں کے سامنے نہیں کرتے, بہن کے سامنے, بھائی کے سامنے, ایک فیملی ہے, کلچر ہے ہمارا. جب آزادی ملتی ہے تو پھر یہ کرتے ہیں. تم کیونکہ گھروں میں یہ کام کر رہے ہو, تم باپ کے سامنے کر رہے ہو, ماں کے سامنے کر رہے ہو, بہن بھائی کے سامنے کر رہی ہے, بھائی بہن کے سامنے کر رہے ہیں, تو تم اتنے, تمہارا کلچر اتنا گندا ہو چکا ہے, تمہیں کیا ضرورت ہے جہاز میں بیٹھ کے شراب پینے کی. پتا ہے میں وہاں گھر جا کے بھی باپ کے سامنے, میرے ابا بھی پی رہے ہوں گے, آدھی مجھے نکال کے دیں گے, بیٹا تو بھی پی, بشرطے کہ ابا ہوئے, ورنہ ابا کا ہی نہیں پتا کہ ببا کہاں ہیں کہ نہیں ہے, کہاں ہیں. تو ظاہر ہے ایک مسلم معاشرے میں ایک بیچارہ وہ گیا عیاشی کے لیے, اکثر تو جاتے ہی عیش و عشرت کے لیے نا, اس کو پتا ہے بھائی یہ گھر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو گھر سے اصل تو گھر ہے, جس کا گھر برباد ہو جائے اس میں تو خیر کے تمام دروازے بند ہو گئے, کیونکہ انسان کی فیملی اس کو برائیوں سے روکتی ہے. جہاں خاندان کی نظر نہیں ہے, تبھی تو کہتے ہیں نا سفر اکیلے مت کرو, کسی کو ساتھ لے کے کرو, کیونکہ سفر میں انسان کی طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہے, کیونکہ سفر میں نہ بھائی ساتھ ہے, نہ بہن ہے, نہ والد ہے, نہ بیوی ہے. یہ ساری چیزیں انسان کو برائی سے روکتی ہیں. تو اگر آپ سفر اکیلے کریں گے تو خطرہ ہوتا ہے, کسی کو ساتھ لے کے جائیں گے پھر خطرہ نہیں ہوگا, اس سے حیا آئے گی, شرم آئے گی, بھئی یہ شکایت نہ لگا دے گھر جا کے. تو لیکن جس کے گھر میں ہی ساری چیزیں ہو گئیں, اب اس کے اصلاح کی امیدیں ختم, اب اصلاح کی امیدیں ختم. تو اس لیے یہ جو گورے ہیں, یہ جو اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں, یہ مسلمانوں کے کلچر کو, میرا ایک کو معلوم ہوگا, اس معیار پہ پرکھ کے دیکھیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. اور اس میں ایک اور بات کہ سب سے پہلے اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے, اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے. انگریزوں نے, غیر مسلموں نے اللہ کے تصور کو تو اپنے معاشرے سے نکال ہی دیا ہے. اللہ تو کچھ ہے ہی نہیں, جو کھلا رہا ہے, جو پلا رہا ہے, اس نے کس کو حلال قرار دیا, وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے, کس سے ناراض ہوتا ہے, اس پر تو بحث ہی نہیں ہے. حکومتی قوانین کو فالو کرنے والا تو اچھا ہے, خدائی قوانین کو فالو کرنے والا فنڈامنٹلسٹ ہے, مذہبی ہے, بنیاد پرست ہے, نجی معاملہ ہے, کر لے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. کیوں بھائی یہ نجی معاملہ کہاں سے ہو گیا؟
جب آپ حکومت کے قوانین کو فالو کرنا نجی معاملہ نہیں سمجھتے تو اللہ نے جس نے زمین کو بنایا اس کے بھی تو کچھ قوانین ہے نا, اس کو فالو کرنا وہ بھی تو اجتماعی ضرورت ہے, وہ بھی ضرورت ہے کہ ہر ایک اس کو فالو کرے. تو اس لیے اچھے اور برے کا جو معیار ہے نا وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور وہی فطرت کے مطابق ہے. تو میں بات کی طرف لوٹتا ہوں دوبارہ کہ شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے تو ایک طریقہ تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, دوسرا بتا رہا ہوں آج. ایک گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ انسان کو گناہ میں سکون دکھاتا ہے. آپ کی طبیعت مائل ہو رہی ہے گناہ کی طرف, بے سکونی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دل چاہ رہا ہے بار بار, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا, دل چاہ رہا ہے کر لوں یہ کام, کر لوں. آپ کو شیطان کہتا ہے کر لو تو سکون میں آ جاؤ گے. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے جو یہ سوچ کے گناہ کر لیتا ہے کہ میں یہ کر کے سکون میں آ جاؤں. وقتی سکون میں آتا ہے, وقتی, لیکن لا متناہی بے سکونی میں, نہ ختم ہونے والی بے سکونی کی طویل مصیبت میں وہ پھنس جاتا ہے. وہ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے اس پر کہ جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ اگر جال سے نکلنے کی یہ تدبیر اختیار کرے کہ میں خوب پھڑکوں, کیونکہ اس کا دل چاہتا ہے پھڑکوں, میں نکلوں, تو جتنا پھڑکے گا جال اس کے اندر پھنستا چلا جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آگے بیٹھا ہے نا کبوتر جال کے اوپر, دانہ نظر آیا تو بڑے آرام سے, اب جذبات سے مغلوب نہیں ہونا, دل تو چاہ رہا ہے فوراً اڑوں, نہ آرام سے ایک ڈور کو اگر نکال لے گا نا اپنے پنجے سے, بڑے آرام سے نکل کے اڑ جائے گا. لیکن پرندے میں عقل نہیں ہوتی, وہ پھڑپڑانا شروع کر دیتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, جذبات سے اور پھنستا جا رہا ہے, لپٹتا جا رہا ہے. مچھلی کا بھی ایسے ہی ہے, جال کے اندر جتنا ہلے گی اتنا پھنسے گی وہ. تو بیائی ہی اسی طرح سے جب انسان کا گناہ کا دل چاہتا ہے, گناہ کا دل کرتا ہے, تو اگر آپ نے دل کے جذبات پہ کنٹرول کر لیا تو کنٹرولنگ پاور بڑھتی چلی جائے گی, کنٹرول کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا. اور اگر کنٹرول نہیں کیا تو اعصاب ڈھیلے ہوتے چلے جائیں گے, بریکیں فیل ہوتی چلی جائیں گی. اگلی دفعہ میں کنٹرول کرنا اور مشکل نہیں ہوگا, کنٹرول آپ سے اپنے نفس پہ, تیسری دفعہ میں اور مشکل, پھر ایسے آپ کی جو ہے نا بریکیں فیل ہو جائیں گی کہ آپ کے پاؤں بس ایکسیلیٹر پہ ہوگے, یہ نہیں دیکھ رہے سامنے اسپیڈ بریکر آ رہا ہے, کوئی بچہ آ رہا ہے, سب کو پھوڑتے پھاڑتے چلے جاؤ گے, اور پھر آخر کسی گہری کھائی دھڑام سے جا کے گرو گے. جس کی بریکیں فیل ہوں اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہوتی ہے. نفس کی خواہشات جو انسان کی چاہتے ہیں, اگر ان چاہتوں کو بریک نہ لگائی تو چاہتوں کو جنم دے کے ختم ہوتی ہیں. ایک خواہش پوری ہوگی 100 انڈے بچے پیدا ہوں گے اس کے, پھر وہ